کہانی پنجاب کے ایک گاؤں بھگوان پور کی ہے۔ اس گاؤں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ گاؤں میں ایک پرانا کنواں ہے جس پہ بے شمار جگنو ایک لائن میں گھومتے ہیں۔ گاؤں کی بوڑھی عورتیں یقین رکھتی تھیں کہ یہ جگنو کچھ پرانی روحیں ہیں جو کنویں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک چھوٹی سی ننھی سی پیاری سی بچی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کو خوفناک چیزیں دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ عائشہ ان چیزوں کی جستجو میں رہتی تھی کہ اسے کچھ نیا دیکھنے کو ملے اور کچھ سیکھنے کو ملے۔ ایک رات عائشہ اپنے گھر کی کھڑکی پر اکیلی کھڑی تھی۔ وہ دور سے کھڑی بے شمار جگنوؤں کو ایک لائن میں گھومتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ کچھ جگنو آگے جا رہی ہیں اور کچھ دائرے میں گول گول گھوم رہی ہیں۔ عائشہ کا دل کیا کہ ان جگنو کو اپنے پاس جا کر دیکھے۔ اسی طرح ہوا کی رفتار بہت تیز ہوئی اور ہر طرف روشنائیاں تیز تیز نظر آنے لگی۔ عائشہ نے یہ سنا ہوا تھا کہ یہ جگنو نہیں بلکہ روحیں ہیں، لیکن پھر بھی اسے جستجو تھی کہ وہ ایک دن لازمی ان کو دیکھے۔ عائشہ کی امی جان نے اسے منع کیا تھا کہ تم ان طرح کی کسی چیز کو نہیں دیکھو گی، کیونکہ گاؤں میں ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے اور گاؤں کے بچے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کیونکہ ان کے بزرگوں کا ماننا ہے۔ اسی طرح جب ایک روز عائشہ اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو اسے بہت سی آوازیں سنائی دی، تو اس نے اچانک سے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور وہ آگے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگی اسے بے شمار جگنو نظر آئے۔ وہ ان جگنوؤں کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ جگنو آگے کی طرف کنویں کی طرف بڑھے اور ایک کنویں کے اوپر جا کر دائرے میں گھومنے لگے۔ عائشہ بھی اسی کنویں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ کنویں کے پاس کھڑی ہوئی تو عائشہ ڈرنے لگی۔ ڈرتے ڈرتے عائشہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور اسے پسینہ آنے لگا۔ اسی اثنا میں اچانک سے زوردار آوازیں آنے لگیں کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ عائشہ نے ہمت کر کے کنویں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے کنویں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو کنویں سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور ایک سایہ باہر کی طرف نمودار ہوا جس کا لمبا ہاتھ اور عکس بہت برا تھا۔ عائشہ نے چیخیں مارنا سٹارٹ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جگنو اسی چہرے کے ارد گرد گھومنا شروع ہو گئے اور ان کی سبز روشنی دور دور تک پھیلنے لگی۔ عائشہ بہت زیادہ گھبرائی، لیکن اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ اتنے میں کسی چیز نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ عائشہ دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ جب اس نے اپنی نظر نیچے کی طرف ڈالی تو وہ سایہ ایک چھوٹے سے بچے کا تھا جو کہہ رہا تھا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ عائشہ اسے دیکھ کر پریشان ہوئی تو اس بچے نے کہا تم نے بہت زیادہ دیر کر دی ہے، تم دیر سے آئی ہو۔ اس کے بعد وہ سارے جگنو اچانک سے ختم ہو گئے۔ گاؤں میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور ایک خاموشی طاری ہوئی۔ اس کے بعد عائشہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اگلے روز کنویں کے پاس صبح کے ٹائم گاؤں والوں کو عائشہ کی چپل ملی، نہ کہ عائشہ۔ اور آج بھی اس کنویں کے پاس سے آوازیں آتی ہے کہ اس کنویں کے پاس نہ آنا، مجھے نکالو، مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی بات کو ماننا چاہیے۔ اگر کوئی بڑا کسی چیز سے روک دے تو اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھیوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو مزید شیئر کریں اور اچھے کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔